بختاور بیچاری کی تو زندگی میں مشکلات کا آغاز ایسا ہو چکا ہے کہ اسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہے۔ اب بیچاری کے پیچھے حوریہ پڑ چکی ہے اور وہ اس کو جیل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف شیدے اور ساتھ ساتھ اس کے مالک مکان نے اس کی بہن کے لیے رشتہ بھیج دیا ہے۔ اس لیے تو بیچاری بختاور بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر کار وہ اپنے اس روپ کو ان لوگوں کے سامنے کیسے بچائے، کیونکہ ان لوگوں کا اس بات کے اوپر اصرار کرنا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کرتا بیچاری بختاور کے لیے عذاب کا باعث بننے والا ہے۔ اور بہت جلد آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ حالات اس حد تک تنگ ہوتے چلے جائیں گے کہ اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ان سب کے سامنے ریویل کرنے میں بہت زیادہ دشواری تو ہو رہی تھی، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں، کیونکہ حوریہ خود ہی منسٹر کی بیٹی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو انکار سننے کی عادت نہیں۔ بختاور نے اس کے منہ پر ہی اس کو انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کی جاسوسی کبھی بھی نہیں اس کو کر کے دے گا۔ اسی لیے حوریہ اس کو جیل میں پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ اس پر بہت بڑا الزام بھی لگانے والی ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ جیل چلی جاتی ہے تو وہاں سے تو اس کی آئیڈینٹی کو ریویل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ چاہے یہ اپنے آپ کو کتنا بھی لڑکا ثابت کرتی چلی جائے، لیکن جب اس کے اوپر تشدد کا آغاز ہوگا تو یہ خود ہی اپنی ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کر سکتی ہے۔ یہی تو سب کو اس بات کا ڈر ہے، اور دوسری طرف اگر یہ ساری باتیں ملک دلاور کو پتہ چل گئی کہ یہ اس کو بیوقوف بنا رہی تھی، اصل میں وہ لڑکی تھی لیکن لڑکا بن کر اس کے پاس کام کر رہی تھی، تو یہ باتیں اس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو سکتی ہیں۔ یہی تو وہ جانتی ہے اور یہی اس کا ڈر ہے، اور اس کی والدہ بھی اس کو بار بار اسی بات کے اوپر لا رہی تھی کہ وہ ملک دلاور کے سامنے جا کے ساری حقیقت کو خود ہی بیان کر دے کہ وہ در حقیقت ایک لڑکی ہے، اور صرف حالات سے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے ایک لڑکے کا روپ دھارا ہے۔ اسی لیے تو وہ جانتی ہے کہ اگر ملک دلاور کو یہ ساری سچائی بتا دی جائے تو شاید وہ اس بات کے اوپر زیادہ غصہ نہ ہو، لیکن اگر حالات نے خود اس کی حقیقت کو اس کے سامنے لا دیا تو شاید پھر اس کے بعد اس کا بچنا ناممکن ہو جائے، کیونکہ ملک دلاور نے تو اس کو پہلے بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اور اگر جھوٹ اس کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد حالات بھی اس کے خلاف ہوں تو پھر تو بیچاری بختاور کے لیے عذاب کا بہت بڑا سلسلہ ایسا شروع ہوگا کہ جسے وہ خود بھی چاہے تو روک نہ سکے۔ لیکن اب ساری حقیقت عن قریب سب کے سامنے کھلنے والی ہے کہ وہ در حقیقت ایک لڑکی ہے اور اپنی زندگی کو ایسے بچا رہی ہے، کیونکہ اس درندوں بھرے معاشرے میں اپنے آپ کو بچانا کوئی ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس کو اس بات کا بھی اعتبار کرنا چاہیے کہ اگر درندوں بھرا یہ معاشرہ ہے تو ساتھ ساتھ کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جن میں دلاور شامل ہے کہ اگر اس کو ساری حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ واقعی میں ہی اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا بختاور کب اس بات کو سچ بتانے کی کریج اپنے اندر بلڈ کرتی ہے۔ آج کی پرومو ریویو کو اسی امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ بختاور ایک اچھے انسان پر اعتبار کر کے اس ساری زندگی کے اس جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر فل سٹاپ لگا کر ختم کر دے۔ آگے اس کے بارے میں کیا رہا ہے کہ کیا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر اس کو فل سٹاپ لگا کر ادھر ہی روک دینا چاہیے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اللہ حافظ۔